الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطيب نفوسنا مولانا نور الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم محمد وآل محمد. وبلاغته وشجاعته وعظمته وعظمته وعطشه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء احتراه في إمام مبين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السماء الرحمة الكريم العزة التوفيق الشهرة المنقبة الفضيلة القصيدة صلى الله عليه وسلم شریف کے لیے یہ چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے کل اللہ سے ہو مقام کو پہلے حضور عطا کیا اور اللہ مانا رہا، جس نے تخلیق حضرت و تفصیل ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے خون کے ذریعے چشم بدن سے بھی کم وقت میں چلنی عالم غیر منعقد کو کتمان عالم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ کر دیا۔ درود اور سلام ہے انوار مقدسات پر، ذات واجب جن نے اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں ظاہر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض دست کر کے اس کی توحید میں ضم ہو گئے۔ اس خدا وحدہ شریف کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش کے ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش کے ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدا وحدہ شریف کے واجب وجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی امتی سیدری علی ربہ وربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ ہی نہ پائے ان کا رب اللہ ہے ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار مرنے پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروں کے سلمان کی نالین کے قسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول رہا صلوات پڑھ رہا ہوں۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، ایک مومن مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے یہ۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ موت کس حقیقت کا نام ہے، اس پہ کتنے تبصرے ہوئے ہیں، کتنے علماء کے بیانات موجود ہیں۔ قرآن کی ایک آیت بار بار اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کی تفاصیل سے کتابیں پڑھ چکی ہیں، کتابیں پور ہو چکی ہیں۔ مشہور آیت جو ہر زبان کا دیکھا سوال ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
آیت پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو ٹیسٹ کرنا ہے، مرنا نہیں ہے. مرنے کا اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ نفس مر جائے گا. اگر نفس مر جائے گا تو خواہش کس کی ہوتی ہے؟ نفس کی ہوتی ہے. تو جنت میں جو کسی کو بھوک لگے گی، کسی کو پیاس لگے گی تو آپ کو کوثر ملے گا، پھر کیوں ملے گا؟ جب خواہش ہی نہ رہے گی کسی چیز کی. باطل خواہشیں مٹ جائیں گی، جو خواہشیں حق، جو خواہشیں شریعت کے دائرے میں ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ ایک ایسا لفظ ہے موت کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا، لا الہ الا اللہ کہتا ہو نہ کہتا ہو، اقرار رسالت کرتا ہو نہ کرتا ہو، اسلام سے کوئی تعلق ہو نہ ہو. لیکن جب بات موت کی آئے گی، جو کمیونسٹ ہیں، جو اللہ کا یا وجود نہیں مانتے، ان سے بھی آپ کہیے موت ہے تو کہیں گے ہاں موت ہے. جو خالق موت کے وجود کو نہیں مانتے اور موت کے وجود کو مانتے ہیں. ایک ایسی حقیقت ہے موت جس سے کسی بشر کو فرار نہیں ہے. یہ ایک مثل بھی ہے کہ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، کسی کو فرار نہیں ہے اس سے. اب اگر کوئی یہ کہے ایک شخص بیمار ہے یہ مر جائے گا، کہہ سکتا ہے کوئی شخص؟ ایک شخص ضعیف ہے یہ مر جائے گا، کہہ سکتا ہے؟ کہ تم کب تک زندہ رہو گے؟ ان کا ہم صحت یاب ہیں، تندرست ہیں، ہم تو ابھی زندہ رہیں گے کافی دن تک. لیکن ایک شخص بیمار ہے یہ مر جائے گا، ایک شخص بزرگ ہو گیا یہ مر جائے گا. نہیں ڈکلیئر کر سکتے آپ کسی کے متعلق. اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ کب تک زندہ رہیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تندرست ہیں ہم زندہ رہیں گے. آپ کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے جب تک وہ چاہے گا. بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے. جب تک وہ ذات چاہے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے. جس دن اس کی طرف سے سفر تمام ہوا، زندگی کا ورق پر ہوا، اس دن ملک الموت آئیں گے اور اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے. جانا سب کو ایک ہی جگہ پر. اب وہ ایک منزل ہے برزخ کی جسے طے کرنا ہے انسان کو. قبر کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے انسان کو. کیسے سامنا کرے گا انسان؟ قبر کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے انسان کو. کیسے سامنا ہوگا قبر کی مشکلات؟ توجہ کیجیے گا، کیسے سامنا ہوگا قبر کی مشکلات کا. جناب انیس اللہ مقامہ کا ایک شعر ہے جو بڑا مشہور ہے. انہوں نے کہا سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. میرا انیس صاحب نے ڈکلیئر کر دیا کہ کوئی بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں. اس کا مطلب بشر وہ ہے جو اپنی موت کے متعلق نہ جانتا. میں اب پہلا جملہ کہہ کہ آپ کی سماج کا امتحان لینے جا رہا ہوں اور مجھے یہ فیصلہ کرنا مجھے کس طرف لے کے جانا ہے آپ کو. میں جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، میں ایسے گفتگو بغیر پڑھے کر سکتا ہوں. مجھے مطالعے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے گفتگو کرنے کے لیے. موت کے متعلق، قبر کے متعلق، برزخ کے متعلق الحمدللہ بہت سی آیتیں مجھے پتہ ہیں، احادیث پتہ ہیں، واقعات پتہ ہیں. اس پہ بولنا کمال نہیں ہوتا، کمال ہے ان کی ذات کے فضائل پہ بولنا، ان کے ذات کے فضائل نکال کے رکھنا. موت کے متعلق بولنا کون سا کمال ہے؟ موت کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا، شاید کوئی نیا گوشہ ہو. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدائے سخن میر انیس جو حرف آخر ہے شاعری کے لیے، جنہیں خدائے سخن کہا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کوئی بشر.
کوئی بشر، توجہ کیجیے، کوئی بشر، یعنی میاں حدیث نے کلیئر کر دیا، فائنل کر دیا کہ بشر چاہے جو بھی ہوگا وہ اپنی موت سے آگاہ نہیں ہو سکتا. توجہ، بشر کوئی بھی ہو، بشر کوئی بھی ہو، وہ اپنی موت سے آگاہ نہیں ہو سکتا. تو جب میاں حدیث نے فیصلہ کر دیا اور ہر انسان یہ مانتا ہے کہ بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں ہو سکتا، تو اسے سوچنا چاہیے جب بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں ہو سکتا تو اب اگر کسی کے گھر کا نوکر سلمان اپنی موت سے آگاہ ہو جائے، اب اگر کسی کے گھر کا نوکر سلمان اپنی موت سے آگاہ ہو جائے تو پھر ان کے سلطان کیا ہوں گے، ان کے آقا کیا ہوں گے؟ بشر اپنی موت سے آگاہ نہیں ہوتا. یہ ماں فوق البشر ہے، انہیں اپنے جیسا بشر شمار نہیں دیے گا. ماں فوق البشر، انہیں قرآن میں امت وسط کہا ہے، درمیان کی امت. نہ یہ خدا ہے نہ یہ عام بندے ہیں، درمیان کی امت. قرآن پڑھیے گا، درمیان کی امت. ایک ایگزامپل دے دوں میں تاکہ چھوٹے بچے سمجھ لیں، جو میرے ہم سن کم سن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آگ اور پانی، ہمیں پانی کو کرنا ہے گرم، تو ہمیں کسی مادے کی احتیاج ہوگی، کسی مادے کی ضرورت پڑے گی جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں اسٹیل کی پتیلی کہہ لیں، اسٹیل کا کپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے، مادے کی ضرورت پڑی ہم کو. اگر پانی زیادہ ہو جائے تو آگ بجھ جائے، آگ زیادہ ہو جائے پانی کا وجود مٹ جائے. اب پانی کو آگ کی گرمی ملتی رہے اور آگ کو پانی کی نمی محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک مادے کو تلاش کرنا پڑے گا. وہ مادہ بیچ میں رہے، اس مادے کے توسل سے پانی کی نمی آگ تک پہنچے گی، آگ کی گرمی پانی تک پہنچے گی. یہ جو بیچ میں مادہ ہے، نہ یہ پانی ہے نہ یہ آگ ہے، نہ یہ پانی ہے نہ یہ آگ ہے، لیکن یہ کام کیا کر رہا ہے؟ یہ آگ کی گرمی پانی تک پہنچا رہا ہے، پانی کی نمی آگ تک پہنچا رہا ہے. بس بالکل ایسے ہی امت وسط آل محمد ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے. بندوں کی نیکیاں، بندوں کی نمازیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکم بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور کیا آپ میں نے کہا آل محمد کے متعلق سوچیے گا نہیں یہ کب سے ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِي خَلْقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تو وہی ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. اس کا مطلب قرآن کی روح سے موت بھی مخلوق خدا، حیات بھی اللہ کی مخلوق، یہ دونوں مخلوق ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں آل محمد سے کیوں مانگتے ہیں، ان کو جواب دینے جا رہا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں جو مر چکے ہیں، مردوں سے کچھ مانگا جاتا ہے؟ نہیں نا. کیا کبھی آپ نے دیکھا کوئی فقیر کسی میت کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا ہو اور اس نے کہا ہو مجھے کچھ دے دو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی ایسا کر دے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، مرے ہوئے انسان سے کیا مانگنا، یہ تو اب مختار نہیں مجبور ہے. بہت عجیب ہے، مجبور ہے. اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں؟ خلق الموت والحیات، هو الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہی ہے اس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی اللہ کی مخلوق، حیات بھی اللہ کی مخلوق. مردوں سے کچھ نہیں مانگا جاتا. توجہ رکھیے گا، مردوں سے کچھ نہیں مانگا جاتا. ہاں بے شک، اور ہم مردوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں.
ہم مردوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ حیات بھی اللہ کی مخلوق، موت بھی اللہ کی مخلوق۔ اب آئیے پیغمبر کا فرمان سناؤں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ قرآن موت کو مخلوق کہہ رہا ہے، حیات کو مخلوق کہہ رہا ہے، اور محمد کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو جب محمد نے کہہ دیا سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، تو اب ماننا پڑے گا نہ موت تھی نہ حیات تھی، جن کا وجود موت اور حیات سے پہلے ہے، ہم کیسے سکتے ہیں؟ یہ سلوات پڑھنے اور کیا ان کی ذات گرامی اسی ذات گرامی ہے کہ اگر سلمان کے سامنے بھی پردے زیادہ اٹھا دیے جائیں تو اشتباہ ہونے لگتا ہے۔ سلمان بھی کہتے ہیں بس کیجئے مولا، بس کیجئے۔ آپ کے ذوفے ایمانی کے لیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ضیافت ایمانی کے لیے، تاکہ آپ جبریل کے ہم سفر ہو جائیں روش ادراک پر۔ علی اس ذات با کمال کا نام ہے جو اگر خود نہ چاہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی اگر خود نہ چاہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ شافعی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا مات الشافعی ام لیس یدری علی رب اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے ان کا رب کون ہے۔ کیوں؟ علی نے نہیں چاہا کہ شافعی مجھے سمجھ پائے۔ یہ علی کا کمال ہے، علی نہ چاہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جملہ بدل رہا ہوں، علی نہ چاہے تو امام اعظم شافعی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور علی اگر سمجھ میں آنا چاہے تو راہ چلتے ہوئے قلندر کی سمجھ میں آ جائے تو کہتا ہوا ملے دم مست قلندر علی علی اگر سمجھ میں آنا چاہے تو یاد رکھیے گا، جملہ کہہ کے آپ کی ضیافت ایمانی کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو علی کو اللہ مانے وہی کافر، جو اللہ کو علی نہ مانے وہی کافر۔ کیا سمجھے گا؟ جو علی کو اللہ مانے وہ بھی کافر، جو اللہ کو علی نہ مانے وہ بھی کافر۔ اب کوئی جا کے غلو کا الزام نہ لگا دے، غلو کا الزام نہ لگا دے میرے اوپر، کیونکہ میں نے کہا ہے اللہ کو علی نہ مانا۔ اللہ کا ابدی نام علی ہے، علی نام ہے اللہ کا، وہو العلی العظیم۔ اللہ وہی تو ہے جو عظیم بھی ہے اور علی بھی ہے۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو علی کہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی پرکھ علی ہے، شجروں کی پہچان علی ہے، ہماری آئیڈینٹی علی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ علی ولی اللہ ہماری شناخت ہے۔ علی ولی اللہ نکال دیجیے، بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہے کچھ؟ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، یا ضرب ید اللہ یا سجدہ شبیری۔ یہ دو چیزیں اگر اسلام سے نکال دی جائیں تو کچھ بھی نہیں اسلام میں۔ ڈیئر گبن نے کہا، ڈیئر بہت بڑا سائنٹسٹ گبن، اس نے کہا ڈیئر از نتھنگ اسلام بٹ علی۔ اسلام میں کچھ بھی نہیں سوائے علی کے۔ اگر علی کو نکال دیا جائے اسلام کھوکھلا ہے۔ کیوں کھوکھلا ہے؟ ہر جنگ میں تو علی ہے، خندق کی جنگ میں علی، بدر کی جنگ میں علی، عہد کی جنگ میں علی، حنین کی جنگ میں علی، صفین کی جنگ میں علی، جمل کی جنگ میں علی، خیبر کی جنگ میں علی، ہر جنگ میں علی دکھائی پڑیں گے۔ اچھا ایک چیز مجھے ملی، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، علامہ عرفان مرحوم شہید، یہ 1965 میں جب ہندوستان پاکستان میں وار ہوا تھا، اس وقت پیپر میں برادران نے نکالا تھا پاکستان میں،
تو آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حیدر کرار کہیں پہ جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو علامہ عرفان اس ٹائم انہوں نے میٹرک پاس کیا تھا, خطابت شروع کی تھی انہوں نے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, خطابت سے تعلق نہیں جواب کا, جواب کا تعلق عشق علی سے. اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے گا تو آپ جواب ضرور دیں گے اسے, اور اطمینان بخش جواب دیں گے, سامنے والے کی زبان دوبارہ نہیں کھلے گی, ایسا جواب دیں گے. اب پیپر میں کیا نکلا, ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ رسول خدا پاکستان کے بارڈر پر ٹھہرے ہیں. اور کیجیے گا, رسول خدا پاکستان کے بارڈر پر ٹھہرے ہیں. ان صاحب نے ہاتھ جوڑا کہ سرکار دو عالم آپ یہاں کیسے؟ کہہ رہے پاکستان اور ہندوستان میں جنگ چل رہی ہے, ہم نہ آئیں گے تو کون آئیں گے؟ پاکستان ہم نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا کہ سرکار اکیلے آ گئے, آپ تو تلوار چلاتے نہیں, کبھی جنگ رکی نہیں آپ نے کسی کافر کو مارا تو نہیں آج تک, پھر آپ کیوں آ گئے؟ کہ ہم اکیلے کہاں آئے ہیں. کہ پھر کسے لائے؟ کہ اسی کو لایا ہوں جسے ہر جنگ میں لے کے گیا ہوں. کہ اسی کو لایا کہ کسے لائے ہیں؟ کہ فاتح خیبر علی کو لے کے آیا ہوں. اب جملہ سنیں گے علامہ عرفان کا, فاتح خیبر علی کو لے کے آیا ہوں. اب علامہ عرفان کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو پوچھتا سرکار تو عالم آپ مدینے میں, توجہ, آپ مدینے میں, علی نجف میں اتنی دوری, اس کے بعد بھی آپ علی کو لینے کے لیے آئے جو آپ کے پہلو میں پڑے ہوئے تھے, جو آپ کے پہلو میں تھے, اتنی دور آنے کے احتیاط کیا پڑ گئی. لے آتا رسول بھی جانتے ہیں کسی لے کے آنا ہے, لیکن جو لوگ نعرے لگاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ادھر حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں تو ادھر بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں, ادھر مولا کے اعلان ہیں تو ادھر بھی ہیں. اور علی کے لیے مجبوری نہیں ہے, علی تو اس آیت کا مصداق ہے, کلو شیء احسنہ فی امام مبین. ہم نے جو کہا کہ ہمارے شجروں کی پہچان علی ولی اللہ. ایک شخص نہایت ہی خوب روح, اس کی زوجہ نہایت ہی خوب روح, شادی ہو گئی دونوں کی, اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی. غور کیجیے گا, میں آج ایک خوش موضوع پر بات کروں گا اور آپ کی سماعتوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے بات کروں گا, لیکن میں جانتا ہوں علی کی ولایت سر چڑھ کے بولتی ہے. اولاد عطا کی اللہ نے, وہ نہایت ہی خوب روح, اولاد نہایت ہی سیاہ کالی. تو شوہر نے اپنے زوجہ پر الزام لگایا کہ یہ میری اولاد نہیں ہو سکتی, یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. بات چلتی رہی, بیٹا تھوڑا بڑا ہوا, شوہر اور زوجہ میں کشیدگی ہونے لگی کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو. اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے, تمہیں خوبرو بنایا ہے, کہ ہماری اولاد اتنی سیاہ فام کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہماری اولاد سیاہ فام, تم نے امانت میں خیانت کی. رونے لگی, وہ کہنے لگی یہ الزام لگاتے ہو, فیصلہ خود کیوں کرتے ہو؟ چلو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, فیصلہ وہی کریں گے کہ میں امانت دار ہوں کہ نہیں. اور کیجیے گا, اس لیے یہ نہیں مشہور ہے, بس وہی لوگ مطلب ہلاتے ہیں, وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے. بات واضح ہو گئی. اس نے کہا اگر میں امانت دار نہیں ہوں تو چلیے اس کا فیصلہ سرکار دو عالم کریں گے. آگے زوجہ اور شوہر, نتیجہ آپ کے سامنے, آگے زوجہ اور شوہر, سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے سلام کیا, بیٹا ساتھ میں ہے. سرکار دو عالم نے کہا کس لیے آئے ہو؟ زوجہ نے روتے ہوئے کہا سرکار ہمارے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ میں امانت دار نہیں ہوں, یہ ان کا بیٹا نہیں ہے. گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حلال زادہ نہیں ہے. توجہ, یہ حلال زادہ نہیں ہے. یہ گفتگو وہ عورت کر ہی رہی تھی
کہ حسنین گزرے، حسنین کا گزر ہوا، وہ بیٹا جو بیٹھا ہوا تھا وہ حسنین کی تعظیم میں اٹھا اور حسنین کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، فوراً ہی زوجہ اور شوہر سے کہا جاؤ خوش نصیب ہو، تمہارا بیٹا حلال زادہ ہے اور یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تمہاری ہی اولاد ہے۔ شوہر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار آپ نے کیسے کہہ دیا، اس کی صورت دیکھیے، کیا صورت پر مت جاؤ، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ کہا یہ آپ نے کہا کیسے؟ پیغمبر نے کہا تم نے دیکھا نہیں، ہمارے بیٹوں کے احترام میں تمہارا بیٹا اٹھ گیا، ہمارے بیٹوں کے احترام میں تمہارا بیٹا اٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ کہا جو ہمارے بیٹوں کے احترام میں اٹھتا ہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے، یعنی طے ہو گیا جو ان کے احترام میں اٹھے وہ حلال زادہ ہے، جو ان کے احترام میں نہ اٹھے اس کے آگے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ اٹھے آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ امام حسن ان کی توہین کرنے کے لیے فرعون شام نے ایک اہتمام کیا، بات کو تسلسل دے رہے ہیں، ہر شے معمول کا نظام اہتمام کیا کہ ہم امام حسن کی کسی صورت جو ہے رسوائی کریں گے۔ نعوذ باللہ، درباریوں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے جب حسن آئے تو تم اپنے شان و شوکت بیان کرنا، میرے پاس اتنی میراث، اتنی جائیداد، اتنی دولت، اتنے پیسے، تم اپنی بیان کرنا، تم اپنی بیان کرنا، سب بیان کرنا، پھر ان کو رسوائی ہو جائے کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ کیا کریں؟ صاحب پلاننگ کے تحت معاملہ پھر کر دیا گیا۔ جیسے ہی امام آئے دربار میں، ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اے میرا باپ تو یہ ہے جس کی اتنی میراث، میرا باپ تو یہ جس کی اتنی دولت، میرا باپ تو یہ جس کی اتنی جائیداد۔ امام حسن نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہا جس کو تو باپ کہہ رہا ہے وہ تیرا ہی باپ ہے، جس کو تو باپ کہہ رہا ہے وہ تیرا ہی باپ ہے۔ اب وہ دیکھنے لگا امام کی طرف، کہ سن میں بتاتا ہوں تیرا باپ تو امام نے بتانا شروع کیا تیرا باپ یہ، اس کے باپ کا باپ یہ، اس کے باپ کا باپ یہ۔ ایک شخص اٹھ رہا تھا بیٹھنے لگا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ڈر کے مارے وہ بیٹھ گیا کہ امام جو ہے آج تک کے سرے کھولیں گے، اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اٹھو اور بیان کرے اپنے شان و شوکت۔ امام نے فرعون شام کی طرف دیکھا، تو نے کیا سوچا تھا، تو ہمیں رسوا کرے گا؟ ہم یہ خیر ہیں، ہمارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ کائنات کو عزت دیتا ہے اور ہمارے ذریعے ہی اللہ کائنات کو ذلت بانٹتا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ ہم عزت خدا کے مالک ہیں تو ہمارے متعلق گمان کرتا ہے۔ اب اس نے کہنا شروع کیا ارے ہم تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپ کی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں، خفا کیوں ہو رہے ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں آپ کا۔ امام نے کہا سن، اگر تو نے یہ سیاست نہ چھوڑی تو میں وہ حقیقتیں بیان کروں گا جن سے کسی کے کان متعارف نہیں، جن سے کسی کے کان آشنا نہیں۔ انہیں کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آپ جانتے بھی ہیں میری ماں ہندا ہے، اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ، اتنی جائیداد ہے، اور جیسے ہی اس نے فخر سے کہا میری ماں ہندا، جتنا سنیے مولا کا، اس نے کہا میری ماں ہندا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، آپ کیا تکامل کریں گے؟ میرے مولا نے فخر سے کہا اچھا اگر تجھے اتنا ہی ناز ہے اپنی ماں ہندا پہ تو سن، میں اپنی ماں فاطمہ کا کردار اپنی ماں حوا تک اعلان بیان کرتا ہوں، تو اپنی ماں ہندا کا کردار میرے کان میں بیان کر دے۔ اس کا مطلب ان کا کردار اس لائق بھی نہیں تھا کہ کسی کے کام میں بیان کیا جائے۔ کتنا بڑا شرف ملا ہے۔ ولایت علی کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہے، اس چیز کا اب دلیل دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ منسلک کروں بات کو، دو تین باتیں اور آپ کی رحمت تمام۔ چوتھے امام کا زمانہ تھا، عبداللہ ابن عمر
وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ یونس نبی کو جو مچھلی نگل گئی تھی اس کا سبب آپ کے جد علی کی ولایت میں توقف کرنے کا تھا، جو انہوں نے توقف کیا آپ کے جد علی کی ولایت کا اقرار کرنا۔ امام نے کہا ایسا نہیں، میں تو نہیں مانتا، آپ کے کہنے سے کیسے مانوں؟ امام نے کیسے مانو گے کہ مجھے اس مچھلی سے بات کروائی جس نے یونس نبی کو نگل لیا، جب وہ مچھلی کہہ دے گی میں مانوں گا۔ امام نے کہا اچھا میرا قریب قریب ہے۔ جو روایت کون کر رہا ہے؟ ابو حمزہ سمالی، یعنی امام کے ساتھ موجود ہیں۔ امام نے ابو حمزہ سے کہا ان کی آنکھ میں پٹی باندھی ابو حمزہ نے۔ چند لمحے کے بعد امام نے کہا آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سمندر اٹھ کے آ رہا ہے تو انہیں خوف آ رہا ہے۔ انہوں نے یہی کہا مولا میری جان آپ کی گردن پہ ہے، مجھے آپ ہی بچائیے گا۔ امام نے کہا وہ پوچھنا ہے نا میرے جد علی کی ولایت کے مطابق۔ امام نے آواز دی این الحوت، مچھلی کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ امام نے کہا این ہو تو یونس، یونس والی مچھلی کہاں ہے؟ طوفان اٹھا سمندر میں، عظیم القامت مچھلی نکل کے آئی۔ اس نے سلام کیا السلام علیکم یا حجت اللہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام، اے حجت خدا آپ پر سلام۔ کس لیے یاد فرمایا؟ امام نے فرمایا انبئنا بالخبر، ہمیں اس کے متعلق بتاؤ جو یونس کے ساتھ ہوا۔ اب سنیے گا، یونس کے ساتھ ہوا جملہ اتنا وزنی ہے کہ میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس میں کسی کا عقیدہ بھی کمزور ہوگا تو اس کا میدہ پھٹ جائے گا۔ کیا کہنا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب کا نام بتا دوں، شاید کسی کو جستجو ہو کہ شاید پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا۔ کتاب کا نام سن لیجیے، اسئلۃ الناس و اجوبۃ المعصومین، لکھنے والے آیت اللہ احمد قاضی گلپائگانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوال عوام کے جواب معصومین۔ یہ سوال امام سے ہو رہا ہے، مچھلی نکل کے آئی۔ امام نے کہا تم یونس والی مچھلی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مولانا میں یونس والی مچھلی۔ یونس کو نکل گئی تھی؟ کیوں نکلی؟ کہا اللہ نے یونس نبی پر آپ کے جد علی کی ولایت پیش کی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا جس کو میں جانتا نہیں اس کی ولایت کیوں مانوں؟ ایک لمحے کے لیے سوچا جس کو میں جانتا نہیں اس کی ولایت کیوں مانوں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو نکل جاؤ۔ اس نے علی کی ولایت کے لیے سوچا تو سزا کیوں؟ کہ اس لیے علی کی ولایت میری ولایت ہے۔ توجہ، علی کی ولایت میری ولایت، اور اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے یونس کو نگل لیا۔ سبب کیا؟ علی کی ولایت۔ مچھلی نے جب یہ بات کہی، امام نے کہا بات اتنی ہے، اس نے کہا مولا بات آگے بھی ہے۔ کیا بات ہے؟ مچھلی نے کہا پروردگار نے کسی نبی کو کسی مصیبت میں مبتلا ہی نہیں کیا مگر اس نے ولایت علی میں کوتاہی کی۔ اس کے بعد مچھلی نے نام لیا کہ آدم بالمعصیت، جیسے آدم سے جو معصیت ہوئی جنت میں نکالے گئے، وہ کوئی اور معصیت نہیں تھی، ولایت علی کے متعلق سوچ لیا تھا۔ ابراہیم کو جو نار میں ڈالا گیا کوئی اور بات نہیں تھی، ولایت کا دخل تھا۔ نوح کے ساتھ جو اتنا بڑا طوفان آیا کوئی اور بات نہیں، علی کی ولایت دخل انداز تھی۔ ایوب اتنی بڑی بلا میں آئے کوئی اور بات نہیں، ولایت علی۔ یوسف کنویں میں گرائے گئے کوئی اور بات نہیں، ولایت علی۔ توجہ کیجیے گا،
ولایت علی. اس کے بعد مچھلی نے جملہ کہا وہ بہت عجیب جملہ ہے. مچھلی نے کہا یا سیدی و یا مولائی ان اللہ لم یبعث نبیا من آدم الی سارا جدک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وقد عرض علیہم ولایتکم اہل بیتی. اے میرے سید، اے میرے سردار، بات آدم کی کیا کروں؟ آدم کی بات تو بہت دور کی ہے. اگر آپ کے جد محمد بھی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے اللہ نبی ہمیں نہ تھا. اگر آپ کے جد محمد بھی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے اللہ نبی نہ بناتا. علی کی ولایت کا اقرار رحمت، علی کی ولایت کا انکار لعنت. بے شک. اقرار ولایت رحمت، انکار ولایت لعنت. جب یہ بات طے ہو گئی کہ اقرار ولایت رحمت ہے، انکار ولایت لعنت ہے، تو اب مجھے کہنے کا حق ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرے وہ رحمت اللہ، جو انکار کرے وہ لعنت اللہ. محمد علی کی ولایت، علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ مطلب اگر علی کی ولایت محمد جیسا نبی بھی لم یبعث مبعوث نہ کرتا، بناتا ہی نہ نبی ان کو، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر یہ بات واضح بھی کر دی حجۃ الوداع کے موقع پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر آج تم نے وہ پیغام نہ پہنچایا، مَا بَلَّغْتَ، کچھ نہ پہنچایا، تمہاری رسالت چلی جائے گی، فضول ہو جائے گی، فضول ہو جائے گی تمہاری رسالت. توجہ کیجیے، فضول تمہاری رسالت. اقرار ولایت بڑے بڑے نبیوں کے لیے، اقرار ولایت نہ ہو تو نبی نبی نہ بنے، رسول رسول نہ بنے، صاحب شریعت نہ بنے، انسان مسلمان نہ بنے، مسلمان سلمان نہ بنے. جو اس جملے پر بولے ہیں میں انکار کرتا ہوں. توجہ کیجیے، ایک شخص جو دشمن اہل بیت، اس نے ہرن کے بچے کو شکار بنا، توجہ، ہرن کے بچے کو شکار بنا لیا. ہرن امام کی خدمت میں آئی، روتے ہوئے اس نے اپنی زبان میں امام سے کہا کہ آپ تو مشکل کشائے وقت ہیں، ہماری مشکل کشائی کیجیے، ہمارے بچے کو اس ظالم سے رہائی دیجیے. امام اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے، لوگ کہنے مولا کیا کہہ رہی ہے؟ امام نے کہا یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے کو فلاں ظالم نے شکار بنا لیا ہے اور میں نے 3 دن سے اسے دودھ نہیں پلایا ہے، آپ اس کو رہائی دلوائیں. اور میں ہمیشہ کے لیے رہائی نہیں مانگ رہی ہوں، بس میرے پاس وہ آ جائے گا میں اسے دودھ پلا دیا کروں. امام گئے اس ظالم کے پاس، وہ ظالم تھا دشمن آل محمد نے اسے آل محمد کے خلاف بہتایا تھا. امام نے کہا تو چند لمحے کے لیے اس ہرنے کے بچے کو واپس کر دے تاکہ یہ اسے دودھ پلا لے، اور اس کے بعد تو اپنے پاس رکھ لینا. اس نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دوں گا. قریبی دیکھیے کہ آل محمد کی چوتھے امام کی بات کر رہا ہوں، چوتھے علی کی بات کر رہا ہوں، قریبی دیکھیے. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا. امام نے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں واپس کر دے. نہیں وہ بھاگ گئی، واپس نہ آئی. امام نے کہا نہیں بھاگے گی، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں. نہیں مانا. اس نے کہا میں نہیں دوں گا، چاہے آپ لاکھ کہتے رہیے. اب جملہ سنیے امام کو. امام نے کہا تو مجھے قیدی بنا لے، اسے آزاد کر دے. اللہ اور کیا، تو مجھے قیدی بنا لے، اسے آزاد کر دے. اب جو امام نے یہ کہا
کا دل نم ہو گیا. اس نے کہا ہاں ایک جانور کے لیے امام کہہ رہے مجھے قیدی بنا دو. قدم پہ گر گیا. جملہ سمجھو, قدم پہ گر گیا. اس کے بعد اس نے جملہ کہا, اس نے کہا ان اللہ یعلم, اللہ جانتا تھا. جملہ بڑے آہستہ سے کہوں گا, دیکھتا ہوں کون کون اس جملے تک پہنچتا ہے. اللہ جانتا تھا, قدم پہ گرنے کے بعد کہا اللہ جانتا تھا مجھے نبوت اور امامت کس کے خاندان کو عطا کرنا ہے. اللہ جانتا تھا مجھے نبوت اور امامت کس کے خاندان میں رکھنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ پر درود ہو ورحمت ہو اہل بیت النبی, اور اہل بیت نبی پر رحمت ہو. ولعنت اللہ علی بنی امیہ, اور لعنت ہو بنی امیہ پر کہ اس نے مجھے گمراہ کیا. دشمن بھی دم بھرتا ہے کہ امامت کے مستحق یہی ہیں, نبوت ان کے خاندان کی میراث, خلافت ان کے خانوادے کی میراث. امام وہ ہے جو جانوروں کے لیے بھی رحمتی ہوتا ہے, جسے اللہ امام بناتا ہے. دنیا تو کسی کو بھی امام بناتی ہے, جسے دنیا امام بناتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے, جسے اللہ امام بناتا ہے دنیا فنا ہو جاتی, وہ فنا نہیں ہوتا. میں مثال لینے جا رہا ہوں. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, یہ چار امام ہیں نا. برادران اہل سنت کے یہاں مسلک ہے پورا پورا, چار مسلے کہے جاتے ہیں. چار امام مشہور ترین جو ہر زبان پر ہے, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل. یہ امام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا کہ نہیں, دنیا والوں نے بنایا. نتیجہ سنیے, جسے دنیا امام بناتی ہے. علی کو امام کس نے بنایا؟ اللہ نے امام بنایا. انہیں امام کس نے بنایا؟ دنیا نے امام بنایا. ہم لاکھ ان کا احترام کریں گے لیکن ہمیں کہنا پڑے گا امام شافعی تھے, امام شافعی تھے, امام ابو حنیفہ تھے, امام مالک تھے, امام احمد بن حنبل تھے. ان کے ساتھ ماضی لگا اس لیے کیونکہ انہیں عوام نے بنایا, اس لیے ہمیں کہنا پڑے گا یہ امام تھے. لیکن جسے اللہ بناتا ہے, علی کو اللہ نے امام بنایا. ہماری قوم کا بچہ بھی فخر کے فخر میں یہ کہتا ہوا دکھائی پڑے گا علی ہمارا امام تھا نہیں, علی ہمارا امام ہے. تمام کر دی میں نے بات, دو باتیں اور سنا اور آپ کی خدمت میں. یہ ہے امام. اور انہیں کی بات کروں عبداللہ ابن عمر کی, جس سے میں نے بات شروع کی تھی. یہ آئے دربار میں تو ظالم نے, نام نہیں دیتا ہوں ظالموں کا, کبھی بہت افسوس ہوتا ہے, بھائی برا لینا پڑتا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ شرح سمجھتے ہیں, تاریخ سے واقف ہیں. دربار میں کھڑے ہوئے تھے. حاکم نے کہا ذرا صحابہ کے نام بتائیے. سنیے گا بھائی, کہے کس سے رہے؟ عبداللہ ابن عمر سے. صحابہ کا نام بتائیے. انہوں نے نام گننا شروع کر دیا, فلانے 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 فلانے. اپنے باپ کا بھی نام دیا, نام لینا شروع کر دیا. نام لبوں پہ جاری ہے. ایک نام ہوا, دو ہوا, تین ہوا, چار ہوا, 5 نام ہوا, 6 نام ہوا, 7 نام ہوا. پھر اس نے کہا بھائی صحابہ کے نام بتاؤ. میں نے کہا صحابہ کے نام تو بتا رہا ہے.
صحابہ کے نام بتا رہا ہوں. راوی کون؟ عبداللہ ابن عمر. انہیں سے پوچھا جا رہا ہے صحابہ کے نام بتائیے. ایک کا نام بتایا, دو کا نام بتایا, تین کا نام بتایا, حتیٰ کہ 18 نام بتائے. جب 18 نام بتائے اور کہیں علی کا نام نہیں لیا, حاکم بھی بے چین ہو گیا. تھا دشمن علی, کیا کہنا. واہ تھا دشمن علی, لیکن بے چین ہو گیا. تخت خلافت کے نیچے اتر کے آیا, کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ علی سے اتنی عداوت ہے تم کو, کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. اتنی دشمنی علی سے. کا کیا مطلب؟ کہا رے میں نے کہا صحابہ کے نام بتاؤ, تم نے 18 نام لے لیے, تم نے علی کا نام کہیں پر شامل ہی نہ کیا. آئے آئے, تم نے علی کا نام کہیں پر شامل نہ کیا. اب اس سے بڑی عداوت کیا ہوگی؟ عبداللہ ابن عمر غیظ میں آئے کہ بدبخت ہے تو, خدا تجھ پر لعنت کرے, میں نے صحابہ کے نام بتائے ہیں, تو نے صحابہ کا نام پوچھا تھا, اہل بیت کا نام نہیں پوچھا. تو نے صحابہ کا نام پوچھا, اہل بیت کا نام نہیں پوچھا. علی اہل بیت میں ہے, تو نے اگر اہل بیت کا نام پوچھا ہوتا. اب اہل بیت کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھا, ہر نجس چیز کو. اب نجس چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ کا جھوٹ بولنا نجاست ہے, آپ کا بخل کرنا کنجوسی کسے کہتے ہیں نجاست ہے, آپ کی بد اخلاقی نجاست ہے, آپ کی زبان سے دشنام باتیں ادا ہونے جسے ہم گالی کہتے ہیں نجاست ہے. اور اللہ نے اہل بیت سے ہر نجس چیز کو دور رکھا. اب جو ان چیزوں کا متحمل ہوگا, میں نہیں کہتا الحمدللہ سب یہاں پہ با اخلاق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قابل تعظیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس میں کسی کو نہیں کہہ سکتا, سخی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کنجوس نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی ہو, میں تو نہیں جانتا, لیکن وہ تو جانتا ہوگا میں کنجوس ہوں کہ نہیں ہوں, وہ تو جانتا ہوگا میں بد اخلاق ہوں کہ نہیں ہوں. تو خدا نہ کرے اگر ایسا ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانک کے اور غور کرے اہل بیت سے دوری کا سبب بنتی ہے. ہر نجس چیز دور ہے اہل بیت سے, ہر نجس چیز دور ہے. اب کائنات میں علماء نے بہت ساری چیزوں کو نجاست کہا, یہ بھی نجاست, یہ بھی نجاست, یہ بھی نجاست. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نجس چیز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. اب نجاست کی فہرست بہت طویل ہے, کون کون سے نام میں شمار کروں, کون کون سے نام میں تلاش کروں کہ کیا کیا چیزیں نجس ہیں. اور میں نے ایک ہی میزان بنایا, مجھے یہ نہیں دیکھنا کیا کیا چیزیں نجس ہیں, اللہ نے قانون بنا دیا ہے. ہم نے اہل بیت سے ہر نجس چیز کو دور رکھا ہے, تو مجھے یہ نہیں دیکھنا کون کون سی چیزیں نجس ہیں, اب تو میں یہ دیکھوں گا اہل بیت سے دور کون کون ہے. جو اہل بیت سے دور ہوگا وہ نجس. اب اگر کوئی فرش اعضاء پر نہ آئے تو پریشان نہ ہوا کریے, اللہ انہیں آنے نہیں دے گا جو نجس, کیونکہ اہل بیت سے اس نے وعدہ کر دیا, میں نے اہل بیت سے ہر نجس چیز کو دور رکھا, ہر نجس چیز کو دور رکھا. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے علامہ ناصر عباس صاحب مرحوم کا, شہید کا. انہوں نے کہا جملہ بڑا مشہور کیا گیا کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. بات تمام اور اپنی منزل تک آ رہی ہے, پتا بھی نہیں ہلتا اپنی مرضی کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ بنی امیہ کا ایک رچا ہوا جال. جب یہ رائج کر دیا گیا پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر, اور ہر زبان پہ چاہے ہم ہو چاہے آپ اکثر کہہ دیتے ہیں پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ کیوں رائج کیا گیا؟ تاکہ یزید کو بچایا جا سکے, دلیل قائم کی جا سکے. جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تو حسین قتل کیسے ہو؟ دلیل بنانے کے لیے جملہ رائج کیا گیا کہ پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ رائج کر دیا گیا, مشہور ہر زبان پہ جملہ, پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے صاحب,
اگر آپ یہ کہتے ہیں پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، ہم نے مان لیا، لیکن اب آپ کو قسم ہے اپنی اس بات پر اٹل رہیے گا، کیا کہنے اپنی اس بات پر اٹل رہیے گا۔ آپ نے کہا نا پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو آپ اٹل رہیے گا اپنی بات پر، اب ہم پر اعتراض نہ کریے گا، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر دیا پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو بھائی یہ فرش اعلیٰ حمزہ اللہ بچھواتا ہے، دادی حمزہ اللہ اٹھواتا ہے، حسین کا ماتم اللہ کرواتا ہے، اور ان پر لعنت بھی اللہ کرواتا ہے۔ ہم تو اہل بیت کی تحریر سے اللہ ہی دور رکھتا ہے، ہم کو اہل بیت کے در سے اللہ ہی دور رکھتا ہے، ہم کو حسین کی چوکھٹ پر سجدہ کرواتا ہے، تم کو یزید کا مرید بناتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر، رائٹ کر دیا گیا تمام کا دیکھا سنا۔ اب ایک جملہ معرفت کا، صاحب کا انتقال ہو گیا، اس سے میرے بھائی کا انتقال ہوا، تسلی دینے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ غور کر لیجئے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا زندگی موت اللہ کی قدرت میں ہے، جو کہے گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی نہیں کہتا، جو کہتا ہے چاہے وہ اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، جو بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، سمجھدار ہیں آپ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں حضور ہے اللہ کا ہاتھ۔ اب میں قطع بند کہتا ہوں، خدا وہ ہو نہیں سکتا کسی بھی قیمت پر، وہ جو بھی خاکہ بشر کے تصورات میں، خدا وہ ہو نہیں سکتا۔ آپ چاہے علی کو سوچیے، آپ جس کو بھی سوچیے، اللہ ہو ہی نہیں سکتا، خدا وہ ہو نہیں سکتا کسی بھی قیمت پر، وہ جو بھی خاکہ بشر کے تصورات میں ہے۔ تو حیات و موت کا مالک علی کو کیوں نہ کہوں، میں جانتا ہوں ہر ایک شے خدا کے ہاتھ میں ہے، میں جانتا ہوں ہر ایک شے خدا کے ہاتھ میں۔ اب جانتے ہیں خدا کا ہاتھ کون ہے، ید اللہ کون ہے، بات تمام کر دوں میں۔ بلخ میں مومن رہتا تھا، مولا کا چاہنے والا، میں نے کہا نا کلو شیء احسنہ فی امام مبین، ہر شے کا ایسا امام کے اندر ہے، ہر اختیار امام کے پاس موجود ہے، علم غیب، علم بدایا، علم منایا، ہر علم امام کے پاس موجود ہے۔ وہ آتا تھا حج کرنے کے لیے، وہ حج کرنے آتا تھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنے مصائب اور آپ کی رحمت تمام۔ حج کرنے آتا تھا وہ، حج کرنے کے بعد امام کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، ہمارے مولا حجاج کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، اور کچھ تحفے امام کے لیے لے کے جاتا تھا، امام کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرتا تھا۔ تقیہ کا زمانہ تھا، ہر شخص اپنا عقیدہ دوسرے سے چھپاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن مولا نہیں کروایا، حتیٰ کہ زوجہ اپنے شوہر سے اپنا عقیدہ چھپاتی تھی، شوہر اپنی زوجہ سے چھپاتا تھا۔ یہی عالم اس بلخی کا تھا، بلخی اپنی زوجہ سے کہیں بتاتا ہی نہیں تھا، پوچھتی تھی زوجہ کہاں گئے تھے، میرا ایک دوست رہتا ہے اس کے یہاں گیا تھا ملنے کے لیے۔ ایک دن بیوی نے کہا، اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ایک دن بیوی نے کہا یہ تحفے تحائف اپنے دوست کے لیے لے جاتے ہیں؟ ہاں اپنے دوست کے لیے لے جاتے ہیں۔ بڑی حسرت بھری آواز میں اس نے کہا تمہارا دوست بہت غریب ہے کیا؟ بے چین ہو گیا کہ مولا کا چاہنے والا، میں نے کہا خبردار ایسا نہ کہنا، تم ایسا کہہ رہی ہو؟ کہا ارے میں یہی دیکھ رہا ہوں جب بھی تم جاتے ہو تحفے لے کے جاتے ہو، آج تک تمہارے دوست نے کوئی تحفہ نہیں دیا، آج تک تمہارے دوست نے کوئی تحفہ نہیں دیا، غریب ہے کیا؟ اب یہ سنجیدگی میں خاموش بیٹھا، آیا حج کیا، ذہن میں رکھیے گا دوجہ نے کیا کہا ہے تمہارا دوست غریب ہے کیا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، میری بات سمجھ میں آئے گی۔ آیا یہ حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا دسترخوان سجا ہوا،
کھانا لگا ہوا ہے. امام نے اسے بلایا, آؤ میرے ساتھ کھانا تناول فرماؤ. وہ آیا, امام کے ساتھ کھانا کھایا. جب کھا چکا تو امام نے ایک ظرف منگوایا, اتنا بڑا ظرف جس میں 15 سے 20 لیٹر پانی آ جائے. اتنا بڑا ظرف منگوایا امام نے, وہ ظرف آ گیا. اب امام نے کہا ویسے تو تم میرے مہمان ہو لیکن میں تمہارا امام ہوں. اس نے کہا ہاں مولا آپ میرے امام ہیں. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا ہاتھ دھلا. اس نے کہا مولا میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں. کھڑا ہو گیا, ظرف اٹھایا پانی کا. امام نے اس ظرف کی طرف اپنا ہاتھ کیا, وہ پانی ڈالنے لگا. امام نے کہا سبل ماں پانی ڈالو. پانی ڈالنا شروع کیا. کچھ حصہ پانی جب بھر گیا, امام نے کہا بالٹی میں کیا ہے, اس ظرف میں کیا ہے, اس تشت میں کیا ہے. اس نے کہا مولا خاضر ماں یہ پانی ہے. امام نے کہا غور سے دیکھو, بل ہوا یاقوت حمر, کیا کہنے یاقوت حمر ہے. اس نے دیکھا یاقوت حمر. پھر امام نے کہا سبل ماں اور پانی ڈالو, اور ڈالا پانی. امام نے کہا ماں ہاضا یہ کیا ہے. اس نے کہا حاضر ماں. امام نے کہا غور سے دیکھو ہاضا زمرد اخضر. غور سے دیکھو زمرد اخضر ہے. اس نے دیکھا زمرد اخضر. پھر امام نے کہا سبل ماں اور پانی ڈالو, اور پانی ڈالا. اس ظرف بھر گئے. امام نے پھر پوچھا کیا ہے. کم پانی ہے مولا. کہ غور سے دیکھو ہاضا در ابیض, یہ در ابیض ہے, مروارید کا موتی ہے. اس نے دیکھا ظرف بھر گیا. اب جملہ سنیے امام کا, اور اس کا جملہ یاد کریے. تمہارا دوست غریب ہے کیا, اس نے یہ کہا تھا. اب جب ظرف یاقوت حمر سے زمرد اخضر سے در ابیض سے یعنی مروارید کی موتیوں سے بھر گیا, امام نے چادر منگوائی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے بلخی سے اپنی چادر میں بھر لے اور جا کے اپنی زوجہ کو دے کے کہہ دینا میرا دوست غریب نہیں دنیا کا باشندہ والا ہے.